اسے کام سے دیر ہو رہی تھی۔ تنگو کامل کی رہائش گاہ پہ صبح صبح سے روز مرہ کے کام شروع ہو چکے تھے۔ کچن میں تالیہ اور ایک دوسری ملازمہ کھڑی کام میں مصروف تھی۔ بٹلر ٹرالی کو اپنی نگرانی میں سیٹ کروا رہا تھا اور ساتھ میں فون پہ بات بھی کر رہا تھا۔ ایسے میں تالیہ بے دھیانی سے جگ میں جوس انڈیل رہی تھی۔ چہرے پہ ابھی تک وہی الجھن چھائی تھی اور ہاتھ سست پڑ رہے تھے۔ مارے باندھے اس نے جگ کو ٹرے میں رکھا اور آگے بڑھ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ تنگو کامل سربراہی کرسی پر بیٹھے خوش مزاجی سے دائیں ہاتھ جلوہ گر اپنی بیوی سے محو گفتگو تھے۔ بچے بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ جوس لے کر آئی تو دونوں میاں بیوی نے خوشگوار مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ کیسی ہو تالیہ، اور تمہارے گھر والے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں سب، تھینک یو سر۔ اس نے ادب سے سر جھکایا۔ میں بیگم سے کہہ رہا تھا کہ اس ماہ سے تالیہ کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ شکریہ سر، وہ مصنوعی مسکراہٹ اور تشکر کے ساتھ بولی اور ان کے گلاس میں جوس ڈالنے لگی۔ تالیہ، مجھے مارکیٹ جانا ہے، تم میرے ساتھ آؤ گی؟ مسز کامل نے کہا تو اس نے سر کو ادب سے خم دیا اور کچن میں آ گئی تاکہ جلدی جلدی کام نپٹا لے۔ آخر بدھ کی شام کو کون آ رہا ہے جس کے استقبال کے لیے اتنی تیاری ہو رہی ہے؟ وہاں کھڑی دونوں ملازمائیں نور اور تسنیم آپس میں بات کر رہی تھیں۔ پھر اس سے بھی پوچھا، تمہیں کچھ معلوم ہے تالیہ؟ نہیں، وہ سادگی سے کہہ کے برتن دھونے لگی۔ میرے جیسی رچ گرل اس وقت ان کے جھوٹے برتن دھو رہی ہے، مجھے فی الحال یہی معلوم ہے۔ جلتے دل کے ساتھ اس نے سوچا تھا۔ کیل کا وہ بازار شام کے وقت متوسط طبقے کے لوگ سے بھرا ہوا نظر آتا تھا۔ بھانت بھانت کی بولیاں، مختلف وضاقت کے لوگ، اکثریت چینی نقوش والے افراد کی تھی اور خواتین کی ایک بڑی تعداد کس کے چہرے کے گرد لپیٹنے والا حجاب لیے ہوئی تھی، جس کو مقامی زبان میں تڈنگ کہا جاتا تھا۔ بازار میں سرخ ٹائلز سے بنی روش تھی اور روش کے دونوں اطراف دکانیں اور ان کے آگے اسٹالز لگے تھے۔ برآمدوں میں کہیں چھتری تلے کرسیاں بھی بچھی تھیں اور لوگ کھا پی رہے تھے۔ ایسے میں تالیہ سامان کے شاپر اٹھائے مسز کامل کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ جو مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے چاول لے رہی ہوں، ان کو اچھا چاول بہت پسند ہے۔ مسز کامل ساتھ میں تبصرہ بھی کیے جا رہی تھیں۔ وہ جیسے ان مہمانوں کے آنے پہ بہت خوش تھیں اور مگر ان کا نام کسی وجہ سے نہیں لے پا رہی تھیں، لیکن شاید ان کا دل کسی سے شیئر کرنے کو بہت چاہ رہا تھا۔ تالیہ خاموش رہی، پھر یوں ہی پوچھا، بچے بھی آ رہے ہیں ساتھ؟ نہیں، بس دونوں میاں بیوی آئیں گے۔ ویسے ان کے 2 بچے ہیں؟ پھر رک کے تصحیح کی، 3 تھے، لیکن ان کی بیٹی آریانہ بچپن میں کھو گئی تھی، چیئر لفٹ سے گری تھی شاید، یا وہیں کہیں جنگل میں کھو گئی تھی۔ لاش نہیں ملی مگر سب کو یہی لگا کہ وہ مر گئی ہے یا کھو گئی ہے۔ پھر وہ چپ ہو گئی، جیسے بہت زیادہ بول گئی ہو، اور ایک دکان کی طرف چلی گئی۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے آئی۔ مسز کامل نے اعلیٰ درجے کے چاول نکلوائے اور ان کو ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگی۔ تالیہ یوں ہی ان کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، ایک دم جیسے ساری آوازیں آنا بند ہو گئی۔ مسز کامل کے ہاتھوں میں بھرے چاول دیکھتے ہی دیکھتے جلنے لگے، بس لمحے بھر کو وہ سب راکھ ہو گئے اور ان کے دونوں ہاتھ کالک سے رنگے خالی رہ گئی۔ وہ چونکی، سماعت کھل گئی، آوازیں آنے لگیں۔ اس نے مسز کامل کے ہاتھوں کو دیکھا، وہاں کوئی راکھ نہیں تھی، وہ چاول اٹھا اٹھا کے چیک کر رہی تھی۔ تالیہ نے ایک گہری سانس بھری۔ میم، اس نے ہولے سے ان کو پکارا، کل آپ کی کسی دوست کا فون آیا تھا، میں بتانا بھول گئی۔ کس کا؟ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ چونک کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نام نہیں بتایا مگر کہا تھا کہ وہ ذرا مصروف ہے، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صدقہ دے دیں اور آگ وغیرہ سے احتیاط کریں، کیوں نہ کہ انہوں نے آپ کے بارے میں برا خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے اس نے؟ وہ بے چین سی ہو کے پوری طرح اس کی طرف گھم گئی۔ دونوں اب کاؤنٹر سے ہٹ کر کے کھڑی تھیں اور سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ یہ کہ آپ نے ہاتھوں میں چاول اٹھا رکھے ہیں اور وہ راکھ میں بدل جاتے ہیں، شاید آپ کو چولہے اور ہیٹر وغیرہ سے احتیاط کرنی چاہیے۔
اوہ، تم نے اچھا کیا مجھے بتا دیا، لیکن کون سی دوست تھی میری؟ نام نہیں بتایا، لیکن کہتے ہیں برے خواب کا بار بار ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ بس صدقہ اور دعا وغیرہ کر دیں۔ اس نے خوبصورتی سے بات کا رخ پھیرا تو وہ سر ہلا کے رہ گئیں، البتہ چہرے پہ بے پناہ پریشانی امڑ آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ جلنے والے ہیں یا آپ کے گھر کو آگ لگنے والی ہے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ یہ ویژن میں نے دیکھا ہے، نہ ہی یہ کہ میرے خواب ہمیشہ سچ ہو جاتے ہیں۔ اوہ میرے اللہ، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ تو ایک قرض ہے۔ ان کے ساتھ سر جھکائے بازار میں چلتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، ساتھ ہی بار بار ان کے ہاتھوں کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ گوری کلائی میں انہوں نے خوبصورت سا سونے کا بریسلٹ پہن رکھا تھا جس پہ ننھے ستارے جھول رہے تھے۔ تالیہ نے یوں ہی اپنی خالی کلائی کو دیکھا اور پھر ایک دم وہ ٹھٹک کے رکی۔ ذہن کے پردے پہ ایک منظر لہرایا تھا، لاکر میں رکھی ڈبی، اس میں سجا بریسلٹ۔ وہ وہیں سن سی کھڑی رہ گئی، ایک دم ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں، پزل کے بہت سے ٹکڑے اپنے اپنے خانوں میں آ گرے تھے۔ لائبریری کے اندر مقدس بارواب سی خاموشی چھائی تھی۔ اونچے ریکس، کتابوں کی طویل الماریاں، جگہ جگہ بچھی میزوں پہ مطالعے میں منہمک سے دکھائی دیتے لوگ، کمپیوٹرز کے آگے بیٹھے کام کرتے اشخاص، غرض معمول کا خاموش سا ماحول تھا۔ ایسے میں دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ اس نے صبح کے ملازموں والے لباس کے برعکس سرخ خوبصورت اور قیمتی فراک پہن رکھا تھا، کہنی پہ ڈیزائنر بیگ تھا اور سر پہ سفید کوڑا ہیٹ جس سے نکلتے سیاہ بال کندھوں پہ گر رہے تھے۔ دروازے پہ وہ رکی، ہیٹ کو ڈائمنڈ رنگ پہنی انگلی سے ترچھا کر کے سیاہ آنکھیں آس پاس دوڑائیں۔ ایک لائبریرین جو قریب سے کتابوں کی ٹرالی ڈھکیلتا گزر رہا تھا اسے دیکھ کے رکا اور جھٹ سے سلام جھاڑا۔ السلام علیکم مس ساشا۔ تالیہ نے شانے بے نیازی سے سر کو خم دیا، پھر ادھر ادھر دیکھا تو وہ بولا، مسز لیانا اس طرف ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اسی طرف اٹھی گردن کے ساتھ آگے چلتی گئی۔ کونے میں ایک آڈیٹوریم تھا، شیشے کی دیواروں نے اسے مکمل بند کر رکھا تھا، گویا شیشے کا کوئی ڈبہ ہو۔ اندر تنگ سی جگہ پہ وہ پھنسی کر بیٹھی سیاہ موٹی عورت دکھائی دے رہی تھی، اینک لگائے، بال جوڑے میں باندھے، وہ کتابوں میں الجھی ہوئی تھی۔ آہٹ پہ اس نے نظریں اٹھائی تو دیکھا تالیہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اتنے سالوں سے یہاں کام کر رہی ہو داتن، اور ایک ڈھنگ کا آفس بھی نہیں دیتے یہ تمہیں، وہ مسکراہٹ دبا کے کہتی، سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھی، پرس میز پہ رکھا اور ہیٹ کو مزید ترچھا کیا تو چہرہ اور سیاہ مسکراتی آنکھیں مزید واضح ہوئیں۔ لیانا بنت دانش صابری کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ چاہے تو یہ پوری لائبریری خرید لے۔ خوش گمی نگاہوں سے اسے گھور کے وہ بولی تو تالیہ نے ابرو اونچا اٹھایا، پوری؟ چلو آدھی سہی، داتن نے ڈھٹائی سے تصحیح کی، پھر ناک سے مکھی اڑائی۔ اور تمہاری ان تنقیدی نظروں کو جو میرے اس کوزی آفس کو پچھلے 20 سیکنڈ سے ملامت کر رہی ہیں، میں کھلے دل سے معاف کر دوں گی، کیوں نہ کہ تم بھول رہی ہو کہ یہ وہی ڈبہ ہے جس میں بیٹھ کر ہم نے وہ تمام کام پلان کیے تھے جن کے باعث تم آج اس اونچے سے محل میں رہ رہی ہو۔ لگتا ہے بڑے زور کی لگی ہے۔ تالیہ نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ داتن نے چبھتی نظریں اس پہ جمائے، ناک زور سے سکڑی۔ میں سنجو کی ماننے والی ہوں اور وہ کہتا ہے کہ جب امیر ہو تب غریب نظر آؤ اور جب غریب ہو تب امیر۔ اس نے یہ فقرہ طاقتور اور کمزور کے بارے میں کہا تھا، مگر اس کا مطلب یہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ اچھا چائے نہیں پلاؤ گی؟ وہ بور سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ داتن نے افسوس سے اسے دیکھ کر گہری سانس بھری۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایک چائے کے اندر موجود کیفین انسان کو کتنے خطرناک اثرات سے دوچار کر سکتی ہے؟ بے شک امپرر شینونگ نے دعویٰ کیا تھا کہ چائے بہت سی بیماریوں کی دوا ہے، لیکن وہ چونکہ ایک بادشاہ تھا اس لیے اس پہ کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیوں نہ کہ چائے کی زیادتی سر درد، پینک اٹیک، بے خوابی، ہارٹ برن، متلی اور ڈائریا اور کنفیوژن کا باعث بن سکتی ہے۔
اوہ، اسی لیے جب تم میرے گھر آتی ہو داتن تو میری پتی سب سے پہلے ختم ہوتی ہے۔ میں ایک موذی چیز سے تمہیں چھٹکارا دینے کی اپنی طرف سے کوشش ہی کر سکتی ہوں تالیہ، لیکن اگر تم اس زہریلے مادے کی محبت میں، اس کی ایڈکشن میں اتنی مبتلا ہو چکی ہو تو میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اف، تم اتنی لمبی بات کیوں کرتی ہو داتن؟ مگر موٹی عورت نے میز پہ رکھے ٹریول مگ کا ڈھکن کھولا اور پیچھے سے تھرمس اٹھا کر اس میں گرما گرم چائے انڈیلی۔ تالیہ نے شکریہ کہنے کو لب کھولے ہی تھے کہ داتن نے تھرمس واپس رکھی، کرسی پہ پیچھے کو ٹیک لگائی اور مگ سے گھونٹ بھر کے تسلی سے اسے دیکھا۔ ہاں تو تم کیسے آئی؟ تالیہ نے گہری سانس لی، ایک چبھتی ہوئی نظر اس پہ ڈالی اور گویا ہوئی، تمہیں معلوم ہے میں کیوں آئی ہوں؟ اوکے۔ داتن نے مگ پڑے رکھا اور اپنا ٹیبلٹ نکال کے اسکرین کو اس کو دکھایا، یوں کہ ٹیبلٹ داتن کے ہاتھوں میں ہی تھا۔ یہ ہے وہ سکہ۔ وہاں ایک اعلیٰ کوالٹی کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ تالیہ آگے ہوئی۔ نامعلوم ذرائع سے یہ سکہ چند برس پہلے منتظرِ عام پہ آیا تھا، تقریباً 17 سال پہلے۔ یہ سلطان مظفر شاہ کے زمانے کے سکوں سے مختلف ہے، لیکن ہر میوزیم اور ہر بیپاری نے اس سے متعلق بہت سی کہانیاں سنائی ہیں اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ سب جھوٹی ہیں۔ یہ سکہ زیادہ دیر کسی کے پاس ٹھہرتا نہیں ہے، یا بیچ دیا جاتا ہے، یا تحفے میں دے دیا جاتا ہے، یا نیلام ہو جاتا ہے۔ میں اس کا پورا ٹرائل تو نہیں ڈھونڈ سکی، لیکن پچھلے 7 سالوں میں ہماری وہ رکی اور مناسب لفظ ڈھونڈا۔ 11 بڑی جابز وارداتوں میں سے 5 میں یہ سکہ موجود تھا، اور باقی میں، اس نے بے قراری سے کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ ٹیب لے، مگر داتن نے اسے پیچھے کر لیا اور خفگی سے بھویں سکوڑی۔ اگر تم چند لمحے کا سکوت اختیار کرو اور مجھے خود کو متاثر کرنے کا موقع دو تو میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ بے شک باقی 7 وارداتوں میں یہ سکہ موجود نہیں تھا، مگر ان 7 جگہوں پہ جو چیزیں موجود تھیں میں نے ان کی لسٹ بنائی تو کوئی اور چیز بھی تھی جو ان 7 جگہوں پہ موجود تھی، ہے نا؟ وہ تیزی سے بولی تو داتن نے لب بھینچ لیے، منہ کا ذائقہ تک خراب ہو گیا تھا، مگر ضبط کر کے کہنے لگی، ہاں، میں نے سارا دن لگا کر کرائم سین فوٹوز اور اپنے ریسرچ ورک کو جو ہم نے وارداتوں سے پہلے کیا تھا اکٹھا کیا اور تمام فہرستوں کو کراس چیک کیا، تو وہ ایک آئٹم تھا جو ان سب میں مشترک تھا۔ بوجھو کون سا؟ ملکہ سلطنت کی ایک ملکہ کا سونے کا بریسلٹ، ہے نا؟ داتن کے کندھے ڈھیلے ہوئے، منہ کھل گیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ چونکہ میں چائے بہت پیتی ہوں، اس لیے میری یادداشت بہت اچھی ہے، اور آج مسز کامل کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے ان کا بریسلٹ دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ ملکہ سلطنت کی ایک ملکہ کا بریسلٹ بھی ہے۔ میں نے انہی 7 جابز میں سے 2-3 میں دیکھا تھا، مگر نظر انداز کر دیا، کیوں نہ کہ مجھے وہ نقلی لگا تھا، اور ہم ہمیشہ اصلی اور تاریخی آرٹ پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں داتن، اور وہ مجھے تاریخی نہیں لگا تھا۔ اگر سب کچھ معلوم ہو گیا تھا تو میرے پاس کیوں آئی ہو؟ داتن نے برا سا منہ بناتے ہوئے ٹیب زور سے بند کر کے میز پہ رکھا۔ کیوں نہ کہ اگر تم نے سارا دن اس کام پہ لگایا ہے تو شاید تمہیں کچھ ایسا معلوم ہوا ہو جو مجھے نہ ہو سکا ہو۔ اس پہ داتن کھلے دل سے مسکرائی۔ ویسے میں غرور نہیں کرنا چاہتی، لیکن تم متاثر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ تالیہ بی بی، کیوں نہ کہ وہ کوئی سکہ نہیں ہے، اور نہ وہ بریسلٹ کوئی بریسلٹ ہے۔ یہ دیکھو۔ داتن نے ٹیب اسکرین کے سامنے کیا تو وہ چونک کے آگے کو ہو کے دیکھنے لگی۔ وہاں ایک طرف سکے کی تصویر بنی تھی اور دوسری طرف ایک زنجیر والا بریسلٹ بنا تھا، جس کے اوپر سونے کی مستطیل ڈلی سی تھی، جس کے آخر میں 3 دانت بنے تھے۔ بظاہر یہ کہ ایک سکہ ہے اور وہ ایک بریسلٹ، لیکن اگر ان دونوں کو جوڑ دیں تو داتن نے مسکراتے ہوئے بٹن دبایا تو ایک اور امیج آیا جس میں ان دونوں اشیاء کے کنارے ملے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھو کیا بنتا ہے، چابی۔ وہ مسحور سی بولی، یہ ایک چابی کے 2 ٹکڑے ہیں جس کے ساتھ زنجیر لگی ہے۔ ہاں، یہ ایک
ٹوٹی ہوئی چابی ہے جس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور تمہاری تقدیر بار بار تمہیں اس کی طرف لے جاتی تھی، لیکن تم کبھی سمجھ ہی نہ سکی۔ تالیہ کی آنکھوں میں چمک سی در آئی تھی۔ سکہ نکلنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل تنگو کامل کے گھر کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں، ڈنر کی افراتفری میں زیورات ادل بدل کر کے سکہ نکال لوں گی۔ سکے کی کاپی ہم اس لیے تیار نہیں کریں گے کیوں نہ کہ بعد میں اگر ہمیں اس کو فینس کرنا پڑے تو تنگو کامل یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ اس کے پاس بھی ویسا ہی سکہ ہے، ورنہ ہمیں اس کی اچھی قیمت نہیں ملے گی۔ تم بریسلٹ کو ڈھونڈو کہ وہ کہاں اور کس کے پاس ہے۔ وہ دبے دبے خوشی سے بولی تو داتن نے ٹیک لگائے پرسوچ ہنکار بھرا، پھر مگ کا ڈھکن ہٹایا تو چائے کی خوشبو بھاپ کے ساتھ اوپر اٹھنے لگی۔ اس نے مگ لبوں سے لگایا، گھونٹ بھرا اور مگ نیچے کیا اور دور ان جیسے الفاظ جوڑے: جتنا ان دو چیزوں کی ملکیت کی چین کو میں نے دیکھا ہے تالیہ، ان دونوں کو کبھی کسی نے نہیں چرایا۔ ان کو یا مالک بیچ دیتا ہے یا کسی میوزیم کو عطیہ کر دیتا ہے جہاں کسی آکشن پہ ان کو فروخت کر دیا جاتا ہے، یا مالک خود ہی کسی دوست کو تحفے دے دیتا ہے۔ مگر پھر وہ چپ ہوئی۔ تالیہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس کے سامنے چائے کے بے رنگ دھوئیں کے مرغلرے تیرتے دکھائی دے رہے تھے۔ مگر ایک عجیب بات مجھے محسوس ہوئی ہے، داتن نے کہنا شروع کیا۔ میرا خیال تھا میرے ساتھ رہ رہ کر تم نے عجائبات پہ حیران ہونا چھوڑ دیا ہے۔ سنو تو، میں نے نوٹس کیا ہے کہ ہر وہ پرائیویٹ اونر جس کے پاس یہ سکہ یا بریسلٹ رہا ہے اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی بڑی معضی بیماری۔ ہو سکتا ہے یہ تمہارا وہم ہو داتن، چھوڑو ان باتوں کو، بس اس بریسلٹ کو ڈھونڈنا تاکہ ہم جلد از جلد اسے حاصل کر سکیں۔ پھر کھلے میں دیکھ کے وہ گہری سانس بھر کے بولی، مجھے ایسا لگنے لگا ہے جیسے میں نے اتنے سال ضائع کر دیے۔ میں کل سے یہی سوچ رہی ہوں، میری قسمت مجھے اس چابی تک لے جانا چاہتی تھی اور میں دوسری چیزوں پہ پڑی تھی۔ اس چابی کی قیمت ان سب سے زیادہ ہوگی یقیناً، مجھے لگتا ہے داتن۔ اس نے پر امید نظریں اس پہ جمائی۔ یہ وہی بڑی جاب ہے جس کا میں انتظار کر رہی تھی، میری آخری چوری، آخری ہائسٹ، وہ کیا کہتے ہیں، اسکور آف دا اسکورس۔ اور اس سے میں اتنا کما لوں گی کہ پھر دوبارہ کوئی غلط کام نہیں کرنا پڑے گا۔ تالیہ، کوئی چوری ہماری آخری چوری نہیں ہو سکتی، ہم نہیں بدل سکتے، نہ کبھی بدلیں گے۔ اس نے سمجھانا چاہا مگر وہ بضد تھی۔ مجھے لگتا ہے میں بدل جاؤں گی، اس لیے اس چابی کو ڈھونڈو داتن، ایک آخری اونچا ہاتھ مار کے ہم کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ ہم اس کو نہ کھوج لگائیں۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ کوئی بڑی شے، کوئی بلا ہماری گھات نہ لگائے بیٹھی ہو۔ وہ غیر آرام دہ نظر آ رہی تھی۔ تم وہم کر رہی ہو یار، حوصلہ رکھو۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیگ بھی اٹھا لیا؟ داتن نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اوکے، میں اسے ڈھونڈوں گی، مگر جو اس روز تم نے خواب میں دیکھا تھا، تم نے بتایا تھا کہ اس میں بھی تم نے ایک آدمی کو کیچڑ میں لتھڑی چابی تمہاری طرف بڑھاتے دیکھا تھا۔ یاد کرتے ہوئے وہ خود چونکی۔ کیا وہ یہی چابی تھی؟ چائے کے مگ کا ڈھکن ہٹا تھا اور اس سے بھاپ ہنوز اڑ رہی تھی۔ تالیہ ٹھہر گئی، خود بھی جیسے وہ چونکی تھی۔ ہاں، وہ یہی تھی۔ اس نے ٹیبلٹ اٹھا کے پھر سے اس چابی کو غور سے دیکھا۔ اسے کچھ یاد آیا تھا، ایک ننھی کلائی پہ بندھا بریسلٹ۔ پزل کا ایک اور ٹکڑا عین اپنی جگہ پہ آ گرا تھا۔ ویسے وہ آدمی کون تھا تالیہ؟ داتن نے تجسس سے پوچھا، مگر وہ سن نہیں رہی تھی، وہ کہیں اور گم تھی۔ میں نے یہ بریسلٹ دیکھ رکھا ہے پہلے، مجھے پتہ ہے یہ کس کا تھا۔ پھر اس کے چہرے پہ سختی آ گئی، جیسے بے چین اور دکھ میں ملی جلی کیفیت ہو۔ مسز ماریہ، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے ٹیبلٹ پٹکا اور تن فن کرتی باہر نکل گئی۔ داتن حیرت سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔